ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، میرے بزرگ اور اس مدرسے کے اور دوسرے مدرسوں سے آئے ہوئے علماء کرام اور طلباء عزیز، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور مدرسے کے اندر تشریف فرما دیگر علماء کرام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی اس مدرسے کی طالبہ اور میری مائیں اور بہنیں، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب قاری محمد محسن، اس گاؤں کا بیٹا، اس گاؤں کا بچہ، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنگل میں منگل کیا، دین کی خاطر اللہ نے اس زمین کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے اس زمین کو پروردگار نے کس چیز کے لیے قبول فرما لیا؟ اللہ نے اس کو اس چیز کے لیے قبول فرما لیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج اور چاند ستارے بنائے، غرض کے جتنی بھی چیزیں اللہ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمانی تھی، ان سب سے بہتر وہ چیز جس کو علم الہی کہا جاتا ہے، جس کو علم نبوت کہا جاتا ہے، جس کا درس اس ادارے کے اندر دیا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے قبول فرما لیا۔ اور باعث تحسین ہے اس گاؤں کے لوگ جو ایک نہیں بلکہ تین ادارے الحمدللہ بخوبی چلا رہے ہیں۔ بزرگوں، ان اداروں سے دین کی کرنیں پھوٹتی ہیں، ان اداروں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، ان اداروں سے دین پھیلتا ہے۔ یہ وہ ادارہ، اپنی چھوٹی سی عمر کا ادارہ، الحمدللہ یہ اساتذہ، اس مدرسے کے ذمہ دار شب روز کی محنت کر کے الحمدللہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، یہ جلسہ کل شام سے چل رہا ہے۔ اس جلسے میں بڑے بڑے اکابرین تشریف لائے اور لا رہے ہیں، اور جن کی بدولت، جن کی دعائیں سحرگاہی کی وجہ سے، جن کے ایمان اور اشارے سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، وہ ہم سب کے سرپرست، اس علاقے کے سرپرست، پیر طریقت، خدا شناس حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ زور سے نعرہ لگا دیجئے، حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب زندہ باد کہہ دو، سو رہے گا، اب تو دن ہے بھائی۔ مولانا محمد عرفان صاحب زندہ باد، مولانا محمد عرفان صاحب زندہ باد، مولانا محمد عرفان صاحب زندہ باد، معہد عائشہ زندہ باد، معہد عائشہ زندہ باد، معہد عائشہ زندہ باد۔ بزرگوں، تقریر تو یہ علماء کریں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے میرے رفیق محترم قاری محمد محسن نے
مجھے حکم دیا، میں ان کے حکم کی تعمیل اپنی چند منٹوں میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ مہدی عائشہ یہ اس ذات کے نام سے موسوم ہے، امہات المومنین جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ آقا کو اگر کسی چیز کا اشکال ہوتا تو حضرت عائشہ سے پوچھتے۔ وہ عائشہ تھی امہات المومنین جس کے نام سے یہ مدرسہ معہد عائشہ سے موسوم ہوا۔ اللہ اس کو اس نام کی موسومیت کی وجہ سے اس کا فیض چہار ٹانگ عالم میں پہنچے۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث بیان کی تھی، اس سے قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ مجھے صرف قاری محمد محسن صاحب نے 20 منٹ دی ہے۔ یہ کہا کہ مولانا 20 منٹ میں اپنی بات پوری کر لینا، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ اس جنگل میں جنہوں نے منگل کیا ہے، جن کی دعاؤں سے اس جنگل میں آج رونق حفاظ کرام اور عالمہ پیدا ہو رہی ہے، عالمہ پیدا کر رہا ہے، یہ روشن چراغ اور یہ علم کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دریا بنے گا۔ آج ہم اس کو ایک چھوٹا سا ادارہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ معہد عائشہ، یہ حضرت عائشہ کے نام سے موسوم ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ معہد عائشہ ہی بنے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ آگے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب میں اس آیت کے پس منظر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب سننے والے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے تو پڑھنے والے کے اوپر کتنی اللہ کی رحمت برستی ہوگی۔ ان اداروں کے اندر سننے والے بھی ہیں، سنانے والے بھی ہیں، تو جب سننے کے اوپر اللہ کی رحمت ہے تو سنانے والے کے اوپر، قرآن کریم کو پڑھنے والے کے اوپر کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ آج بچیٹی کے گاؤں کے جنگل میں خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور یہ ان علماء کرام جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، دونوں کے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اسی حدیث کا مصداق یہ معہد عائشہ ہے۔ ان لوگوں نے، علماء کی نظریں بڑی عمیق ہوتی ہیں، بڑی گہری نظر ہوتی ہیں۔ ہمارے سرپرست حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے ایمان اور اشارے پر اپنے شاگرد خاص کو حکم دیا کہ بچوں کے ادارے بہت ہیں لیکن ہماری بچوں کے لیے یہاں ادارہ نہیں۔ اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا نے حکم دیا اپنے شاگردوں کو، اور شاگردوں نے اپنے مشفق اور مربی اور اپنے پیر کی باتوں کو پسے پشت نہیں بلکہ نہتے، کمزور ہر اعتبار سے، لیکن پیر کا، اپنے استاذ کا، اپنے سرپرست کا حکم تھا کہ حضرت جیسا آپ کا حکم ہوگا ہم تیار ہیں۔ انہوں نے ان کے حکم پر، ان کے ایمان پر، ان کے اشارے پر یہ معہد عائشہ قائم کیا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فرما کر کے چلے گئے کہ جیسے لڑکوں کے اوپر، مردوں کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے اس علم کا سیکھنا لڑکیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کے اندر عربی کی تعلیم چل رہی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، کسی کے گھر میں جب وہ عالم آ جائے گی، خدا کی قسم ایک نہیں بلکہ کئی خاندانوں کو سنوارے گی۔
وہ بچہ جو عالمہ کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ دین کی اشاعت کرے گا، اور وہ بچہ جو بددین عورت کے پیٹ سے پیدا ہوگا، جو رات میں موبائل دیکھتی ہوگی، سینما دیکھتی ہوگی، غیبت کرتی ہوگی، لوگوں کی چغلیاں کرتی ہوگی، حرام کھاتی ہوگی، حرام کام کرتی ہوگی، اس کی پیٹ سے بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، آپ خود فیصلہ کریں وہ بچہ کیسا ہوگا۔ یہ مدرسہ صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے سماج کو سدھارنے کے لیے قائم کیا گیا، یہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے قائم کیا گیا، یہ ہمارے مسلمان نسلوں کو جو آج بے رہروی پر اتر رہی ہے، بے رہروی اختیار کی ہوئے ہے، شراب نوشی عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، چغلی عام ہو چکی ہے، چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے صرف 20 منٹ کا وقت ملا تھا، بس بات یہی ہے کہ یہ مدرسہ جس مدرسے کو معہد عائشہ کے نام سے بنایا گیا، اللہ کرے اس میں عائشہ جیسی بچیاں پیدا ہوں اور ہماری نسلوں کا سدھار ہو، مسلمانوں کا سدھار ہو۔ بس میں اپنی بات کو انہی چند باتوں کو برقرار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنی قیمتی باتوں سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔